بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے خاص تاکید فرمائی ہے کہ اسلام کے سارے احکام پر چلو، اسلام کی ساری تعلیمات کو اپناؤ، ساری ہدایات کو قبول کرو۔ شریعت کے کسی حکم کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر مت چلو، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہذا شریعت کے کسی بھی حکم کو چھوڑ کر شیطان کی بات مت مانو، اسلام کے سارے احکام پورے طور پر اپنے عمل میں لے آؤ۔ اسلام کے قرآن و سنت کے جتنے احکام ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب و احترام، آپ کی اطاعت و اتباع سر فہرست ہے۔ آپ کی تعلیم بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت و فرمانبرداری بھی ضروری ہے۔ اسلام کے احکام بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، بعض کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی نہایت ہی جامع ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور حسن سلوک کرو، بھلائی والا رویہ اختیار کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ،
قریب والے ہمسائے اور دور والے ہمسایوں کے ساتھ، اور جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، جو کچھ وقت کے لیے تمہارے ساتھی اور رفیق بنتے ہیں، اپنے ان پہلوؤں کے ساتھیوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں، غلام اور باندیوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو بڑا فخر کرنے والا اور اترانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پہلے حقوق اللہ کا ذکر فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جتنی عبادات ہیں ان میں نماز کو اولین حیثیت حاصل ہے، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود پوری پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، 5 نمازوں کی پوری حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کی بارگاہ میں پورے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں تشریف لائے اور آپ نے اہل قبور کو مخاطب کر کے کہا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم للاحقون، اے ان گھروں کے رہنے والوں مومنوں، تم پر سلامتی ہو، اور بے شک ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ مزید فرمایا کہ ہماری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جو ابھی آئے نہیں، آپ کی امت کے وہ افراد جو ابھی نہیں آئے، تو آپ بروز قیامت انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی امت کے افراد ہیں؟ فرمایا کہ بھلا یہ بتاؤ، اگر کسی شخص کا گھوڑا جس کی پیشانی روشن ہو، سفید ہو، اگلے اور پچھلے پاؤں بھی سفید ہوں، اور وہ سیاہ رنگ کے گھوڑوں میں داخل ہو جائے، تو کیا وہ مالک اپنے اس گھوڑے کو پہچان نہیں لے گا؟ یا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟
وہ تو لازماً پہچان لے گا۔ تو فرمایا کہ میری امت کے افراد جو وضو کرتے ہیں تو آثار وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی روشن ہوگی، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی روشن ہوں گے۔ آثار وضو سے ان کے اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، ان سے میں انہیں پہچان لوں گا۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں جہاں تک پانی وضو کا پہنچتا ہے یہ اعضاء انتہائی روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اب جس کا جی چاہے اپنی چمک کو بڑھا لے۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ بروز قیامت مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اب ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، وضو کرتے ہی نہیں، ان کا کیا ہوگا؟